جرنل آف ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی اس پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور سچ کہوں تو ایک پریشان کن تحقیق پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کراچی میں ماں اور بچے کی صحت کی خدمات پر تشدد کے اثرات۔ یہ تحقیق تسنیم مفضل، سعیدہ تبینہ علی اور محمد بلال صدیقی نے کی ہے، اور یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو ہماری صحت کے محافظ ہیں، یعنی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز۔ یہ عدد دیکھیں، 87.9%۔ یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے، یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں ہر 10 میں سے تقریباً 9 ہیلتھ کیئر ورکرز یعنی ڈاکٹرز، نرسیں اور دوسرا طبی عملہ اپنے کام کی جگہ پر کسی نہ کسی قسم کے تشدد کا سامنا کر چکے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ ایک ایسا بحران ہے جو اندر ہی اندر ہمارے پورے ہیلتھ سسٹم کو کمزور کر رہا ہے۔ اور یہ ساری معلومات کہاں سے آئیں؟ یہ اس جامع تحقیق کا حصہ ہیں جو ہمارے اپنے جرنل آف ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ یعنی جو واچ میں شائع ہوئی ہے۔ دیکھیں، جو واچ کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طرح کے اہم مسائل پر مستند تحقیق کو سامنے لایا جائے تاکہ ان پر بات ہو اور کچھ بہتر تبدیلی لائی جا سکے۔ اچھا، تو چلیں اس مسئلے کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آخر یہ تشدد ہے کس قسم کا اور کون لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں؟ یہ تحقیق ہمیں یہی سب بتاتی ہے۔ تو جب ہم تشدد کی اقسام کو دیکھتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ سب سے عام قسم آپ دیکھیں زبانی اور نفسیاتی تشدد ہے، اور یہ بات واقعی بہت تشویشناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسمانی چوٹ تو شاید وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن جو زخم الفاظ سے لگتے ہیں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں، ان کے کام کرنے کے جذبے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تشدد کر کون رہا ہے؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ تشدد کرنے والے مریضوں کے رشتہ دار ہیں۔ اب یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کی ناکامی ہے، لوگوں میں مایوسی ہے، یا معلومات کی کمی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ تحقیق اٹھاتی ہے۔ اور یہ کوئی ایک آدھ بار ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ تشدد اکثر روزانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں اس ذہنی دباؤ کے بارے میں، ہر روز کام پر یہ سوچ کر جانا کہ آج بھی شاید کچھ برا ہو سکتا ہے۔ یہ مستقل خوف ان کی ذہنی صحت کے لیے کتنا تباہ کن ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ یہ تشدد صرف ہیلتھ کیئر ورکرز کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ اس کا اثر پورے کے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم پر اور آخر میں مریضوں کی دیکھ بھال پر پڑتا ہے۔ یہاں کچھ اعداد و شمار ہے، لیکن ان کے پیچھے پوری کہانیاں ہیں۔ دیکھیں، جب تقریباً 87% ورکرز کام سے غیر حاضر رہتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ہسپتالوں میں عملے کی کمی ہے، مریض انتظار کر رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جب آدھے سے زیادہ لوگ نوکری چھوڑنے کا سوچنے لگیں تو ہم اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، ہمارے تجربہ کار پروفیشنلز کھو رہے ہیں۔ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے؟ یہاں تحقیق ایک بہت دلچسپ تعلق بھی دکھاتی ہے، یعنی ہر قسم کے تشدد کا اثر الگ ہوتا ہے۔ جیسے زبانی اور نفسیاتی تشدد سے لوگ ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں، برن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور چھٹیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب بات جسمانی تشدد پر آتی ہے تو لوگ نوکری چھوڑنے کا سوچتے ہیں اور مریضوں کی دیکھ بھال کا معیار بھی گر جاتا ہے۔ تو ہر قسم کا تشدد ہمارے سسٹم کو الگ الگ طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جو بات اس مسئلے کو اور بھی سنگین بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ 80% سے زیادہ ہیلتھ کیئر پرووائیڈرز کا ماننا ہے کہ تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر بچوں اور گائنیکالوجی کے شعبوں میں، یعنی وہ شعبے جو ماں اور بچے کی صحت کے لیے سب سے اہم ہیں، وہیں یہ مسئلہ سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن بات صرف مسائل گنوانے کی نہیں ہے۔ اس تحقیق کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ اس کا حل بھی بتاتی ہے۔ تو اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق میں کچھ بہت واضح اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا، جو قوانین موجود ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ دوسرا، ہسپتالوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے۔ تیسرا، عملے کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ مشکل حالات کو کیسے سنبھالیں۔ چوتھا، عوام میں شعور بیدار کیا جائے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا نظام بنایا جائے جو احتساب کو یقینی بنائے۔ یہ سب مل کر ہی ایک محفوظ ماحول بنا سکتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، بات بہت سیدھی سی ہے۔ جب تک ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز خود محفوظ محسوس نہیں کریں گے، وہ ہمیں بہترین صحت کی خدمات کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کی حفاظت اور ہماری صحت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود کو ترجیح دینا دراصل پورے معاشرے کی صحت کو ترجیح دینا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ان محافظوں کی حفاظت کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس اہم موضوع کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے جرنل آف وومن اینڈ چائلڈ ہیلتھ یعنی جوواچ میں شائع ہونے والی اس مکمل تحقیق کو ضرور پڑھیں۔